السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يقول الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. محترم احباب گرامی، گزشتہ حلقے میں ہم لوگوں نے جانا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی واضح نشانیاں آ جانے کے بعد بھی لوگوں نے اللہ رب العالمین کے پیغمبر کی بات نہ مانی اور اللہ رب العالمین نے انہیں اپنے عذاب میں مبتلا کیا۔ اسی کے بعد اللہ رب العالمین اگلی آیتوں میں یونس علیہ السلام کی قوم کے بارے میں تذکرہ کر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں اللہ رب العالمین کہ فلولا كانت قریۃ آمنت فنفعها ایمانها الا قوم یونس، چنانچہ کوئی بستی ایمان نہ لائی کہ ایمان لانا اس کو نافع ہوتا سوائے یونس علیہ السلام کی قوم کے۔ میرے بھائیوں، فلولا میں جو یہ لولا ہے، یہاں تحدید کے لیے حلہ کے معنی میں ہے، یعنی جن بستیوں کو ہم نے ہلاک کیا ان میں کوئی ایک بستی بھی ایسی کیوں نہ ہوئی جو ایسا ایمان لاتی جو اس کے لیے فائدے مند ہوتا۔ ہاں، صرف یونس علیہ السلام کی قوم ایسی ہوئی کہ جب وہ ایمان لے آئی تو اللہ تعالیٰ نے اس سے عذاب دور کر دیا۔ میرے بھائیوں، اس کا مختصر پس منظر یہ ہے کہ یونس علیہ السلام نے جب دیکھا کہ ان کی تبلیغ و دعوت سے ان کی قوم متاثر نہیں ہو رہی ہے تو انہوں نے اپنی قوم میں اعلان کر دیا کہ فلاں فلاں دن تم پر عذاب آ جائے گا، فلاں فلاں دن تم پر عذاب آ جائے گا، اور خود وہاں سے حضرت یونس علیہ السلام نکل گئے۔ جب عذاب بادل کی طرح ان پر امڈ آیا تو وہ بچوں، عورتوں، حتیٰ کہ جانوروں سمیت ایک میدان میں جمع ہو گئے اور اللہ کی بارگاہ میں عاجزی و انکساری اور توبہ و استغفار کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرما کر ان سے عذاب کو ٹال دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام آنے جانے والے مسافروں سے اپنی قوم کا حال معلوم کرتے رہتے تھے۔ انہیں جب معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم سے عذاب ٹال دیا ہے تو انہوں نے اپنی تکذیب کے بعد اس قوم میں جانا پسند نہیں کیا، بلکہ ان سے ناراض ہو کر وہ کسی اور طرف روانہ ہو گئے، جس پر وہ کشتی کا واقعہ پیش آیا، جیسا کہ فتح القدیر میں امام شوکانی رحمہ اللہ نے اس کا تذکرہ کیا ہے، اور قرآن مجید میں اس کی تفصیل آئندہ جو ہے حلقات میں ہم جانیں گے۔ سورہ جو ہے انبیاء وغیرہ کی آیات کے ضمن میں وہ جو قصہ ہے مچھلی کے پیٹ میں نکلے جانے والا، وہ واقعہ جو ہے کشتی سے جو پھینکے جانے والا سمندر میں واقعہ جو ہے وہ واقعہ آئندہ ہم پڑھیں گے۔ البتہ میرے بھائیوں، مفسرین کے درمیان اس امر میں اختلاف ہے کہ قوم یونس ایمان کب لائی، عذاب الہی کو دیکھ کر، جبکہ ایمان لانا جو ہے نافع نہیں ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے اس قانون سے مستثنی کر کے ان کے ایمان کو قبول کر لیا، یا ابھی عذاب نہیں آیا تھا، یعنی وہ مرحلہ نہیں آیا تھا کہ جب ایمان نافع نہیں ہوتا۔ لیکن قرآن کریم نے قوم یونس کا اللہ کے ساتھ جو استثناء کیا ہے وہ پہلی تفسیر کی تائید کرتا ہے، واللہ اعلم بالصواب، یعنی جس سے تائید ہوتی ہے اللہ کی استثناء کے ذریعے سے وہ یہی ہے کہ عذاب کا جو وقت تھا وہ آ گیا تھا، یا وہ وقت آ گیا تھا جس میں ایمان قابل قبول نہیں ہوتا، لیکن اللہ رب العالمین نے ان کو مستثنیٰ کر دیا، اور اس قاعدہ سے اللہ رب العالمین کو نکال کر کے ان کے ایمان کو قبول کر لیا، ان پر اللہ رب العالمین نے عذاب نہیں بھیجا، اور عذاب جو ان پر آنے والا تھا اس کو اللہ رب العالمین نے ٹال لیا۔ تو اللہ تعالیٰ اس جانب اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرما رہے ہیں فلولا كانت قرية آمنت فنفعها ایمانها الا قوم یونس، چنانچہ کوئی بستی ایمان نہ لائی کہ ایمان لانا اس کو نافع ہوتا سوائے یونس علیہ السلام کی قوم کے۔ جب وہ ایمان لے آئے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لما آمنوا کشفنا عنہم عذاب الخزي فی الحیات الدنیا ومتعناہم الی حین، جب وہ ایمان لے آئے
تو ہم نے رسوائی کے عذاب کو دنیاوی زندگی میں ان پر سے ٹال دیا اور ان کو ایک وقت، خاص وقت تک کے لیے زندگی سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیا۔ قرآن نے دنیاوی عذاب کے دور کرنے کی صراحت تو کی ہے، اخروی عذاب کی بابت صراحت نہیں کی، اس لیے بعض مفسرین کے خیال میں اخروی عذاب ان سے ختم نہیں کیا گیا۔ وہ کہتے ہیں بعض مفسرین کہ اخروی عذاب ان سے ختم نہیں کیا گیا، صرف دنیاوی عذاب جو ہے جس کی تصریح ہے یہاں پہ وہی ختم کیا گیا تھا۔ لیکن جب قرآن نے یہ وضاحت کر دی کہ دنیاوی عذاب ایمان لانے کی وجہ سے ٹالا گیا تھا، تو پھر اخروی عذاب کی بابت صراحت کرنے کی ضرورت ہی نہیں رہ جاتی ہے، کیونکہ اخروی عذاب کا فیصلہ تو ایمان اور عدم ایمان کے بنیاد پر ہی ہونا ہے۔ اگر ایمان لانے کے بعد قوم یونس اپنے ایمان پر قائم رہی ہوگی، جس کی صراحت یہاں نہیں ہے، تو یقیناً وہ اخروی عذاب سے بھی محفوظ رہیں گے، البتہ بصورت دیگر عذاب سے بچنا صرف دنیا کی حد تک ہی ہوگا، واللہ اعلم۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَن فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، اور اگر آپ کا رب چاہتا تو تمام روئے زمین کے لوگ سب کے سب ایمان لے آتے، لیکن اللہ نے ایسا نہیں چاہا، کیونکہ یہ اس حکمت و مصلحت کے خلاف ہے جسے مکمل طور پر وہی جانتا ہے۔ یہ اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید خواہش ہوتی تھی کہ سب مسلمان ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ مشیت الہی جو حکمت بالغہ اور مصلحت راجحہ پر مبنی ہے اس کی مقتضا نہیں۔ اس لیے آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ لوگوں کو زبردستی ایمان لانے پر کیسے مجبور کر سکتے ہیں جبکہ آپ کے اندر اس کی طاقت ہے نہ اس کے آپ مکلف قرار دیے گئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَن فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا، اور اگر آپ کا رب چاہتا تو تمام روئے زمین کے لوگ سب کے سب ایمان لے آتے۔ أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، تو کیا آپ لوگوں پر زبردستی کر سکتے ہیں یہاں تک کہ وہ مومن ہی ہو جائیں؟ یعنی آپ زبردستی نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ کو نہ یہ طاقت ہے اور نہ ہی آپ اس کے مکلف کیے گئے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ، حالانکہ اس شخص کا ایمان لانا اللہ کے حکم کے بغیر ممکن نہیں، اور اللہ تعالیٰ بے عقل لوگوں پر گندگی ڈال دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بے عقل لوگوں پر گندگی ڈال دیتا ہے۔ گندگی سے مراد عذاب یا کفر ہے، یعنی جو لوگ اللہ کی آیات پر غور نہیں کرتے وہ کفر ہی میں مبتلا رہتے ہیں اور یوں عذاب کے مستحق قرار پاتے ہیں۔ آگے اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں قُلِ انظُرُوا ماذا فی السماوات والارض، قُلِ انظُرُوا ماذا فی السماوات والارض، آپ کہہ دیجئے کہ تم غور کرو کہ کیا کیا چیزیں آسمانوں اور زمین میں ہیں۔ وما تغنی الآیات والنذر عن قوم لا یؤمنون، اور جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان کو نشانیاں اور دھمکیاں کچھ فائدہ نہیں پہنچاتی۔ وما تغنی الآیات والنذر عن قوم لا یؤمنون، اور جو ایمان لانے والے نہیں ہیں ان کو نشانیاں اور دھمکیاں کچھ فائدہ نہیں پہنچاتی۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ قُلْ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ، سو وہ لوگ صرف ان لوگوں سے واقعات کا انتظار کر رہے ہیں جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں۔ فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ، سو وہ لوگ صرف ان لوگوں کے سے واقعات کا انتظار کر رہے ہیں جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں۔ قُلْ فَانْتَظِرُوا، آپ فرما دیجئے کہ اچھا تو تم انتظار میں رہو، وَإِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ، إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں ہوں۔ یعنی یہ لوگ جن پر کوئی دلیل اور دھمکی اثر انداز نہیں ہوتی لہٰذا ایمان نہیں لاتے، کیا اس بات کے منتظر ہیں کہ ان کے ساتھ بھی وہی تاریخ دہرائی جائے جن سے پچھلی امتیں گزر چکی ہیں، یعنی اہل ایمان کو بچا کر، جیسا کہ اگلی آیت میں صراحت اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم ننجی رسولنا والذین آمنوا كذلك حقا علینا ننجی المؤمنین، پھر ہم نے اپنے پیغمبروں کو اور ایمان لانے والوں کو بچا لیا، ہم اپنے پیغمبروں کو اور اپنے ایمان لانے والوں کو، اپنے اوپر ایمان لانے والوں کو بچا لیتے تھے، اسی طرح ہمارے ذمہ ہے کہ ہم ایمان والوں کو نجات دیا کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کیا وہ لوگ ان لوگوں کے ایسے واقعات کا انتظار کر رہے ہیں جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں؟ آپ فرما دیجئے کہ اچھا تو تم انتظار میں رہو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے
والوں میں ہوں، یعنی یہ لوگ جن پر کوئی دلیل اور دھمکی اثر انداز نہیں ہوتی لہذا ایمان نہیں لاتے، کیا اس بات کے منتظر ہیں کہ ان کے ساتھ وہی تاریخ دہرائی جائے جن سے پچھلی امتیں گزر چکی ہیں، یعنی اہل ایمان کو بچا کر باقی سب کو ہلاک کر دیا جاتا تھا۔ اگر اسی بات کا انتظار ہے تو ٹھیک ہے، تم بھی انتظار کرو، میں بھی انتظار کر رہا ہوں۔ آگے اللہ رب العالمین نے جیسے کہ ہم نے اشارہ کیا کہ فرمایا کہ جو پہلے اللہ رب العالمین برے لوگوں کو ہلاک کر دیتے تھے، اچھے لوگوں کو نجات دے دیتے تھے، تو یہاں پہ جو اللہ رب العالمین فرمایا کہ اسی دن کا انتظار کر رہے ہیں، تو اللہ رب العالمین ان کے ساتھ بھی ایسا کر سکتا ہے کہ ان کے جو برے ہیں ان کو ہلاک کر دے گا، اور جو اچھے ہیں ان کو اللہ رب العالمین نجات دے دے گا۔ ثم ننجی رسولنا والذین آمنوا كذلك حقا علینا ننجی المؤمنین۔ یہاں بے اشارہ کیا اللہ رب العالمین نے کہ ہم اچھے لوگوں کو اور اپنے رسولوں کو ہم نجات دے دیا کرتے تھے پہلے، اور اب بھی اپنے رسولوں کو اور اچھے لوگوں کو، ایمان لانے والوں کو ہم نجات دے دیں گے۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے جو ہے یا ایھا الناس ان کنتم فی شک من دینی فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ ولکن اعبد اللہ الذی یتوفاکم امرت ان اکون من المؤمنین سے آگے بہت ہی اہم آیات ہیں، انشاءاللہ ہم اگلے جو حلقات ہوں گے ان میں جانیں گے، اور باذن اللہ ہم جانیں گے کہ اللہ رب العالمین ہی ہمارے نفع و نقصان کا مالک ہے، اور اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی جو ہے ہمارے اوپر آئی ہوئی مصیبت کو نہ ہٹا سکتا ہے، اور نہ ہی کوئی ہمیں اللہ رب العالمین کے علاوہ مصیبت میں ڈال سکتا ہے۔ اس کے علاوہ بہت سی اور آیات اور بہت سی اور باتیں ہیں، ہم جانیں گے آئندہ کے حلقات میں۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں کہنے سنے زیادہ کہنے سنی باتوں پر عمل کرنے کی، اور کتاب و سنت کو سمجھنے، کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کرنے، انہیں لوگوں میں عام کرنے کے اللہ تعالیٰ توفیق فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو التواب الغفور، والسلام علیکم۔